الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، گزشتہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی ولادت بسعادت اور موجودہ وقت میں فرانس اور دوسرے ممالک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی گئی تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ پورا سال، پوری عمر اور اس دنیا کی پوری تاریخ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے صرف ایک گوشے کے لیے صرف کر دی جائے تو ایسی صورت میں ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی شخصیت، دنیا کی کوئی عظیم ہستی، دنیا کا کوئی مشن، کوئی مذہب، کوئی مسلک ایسی ذات گرامی کو پیش کرنے سے قاصر ہے جس کے رفع کلمات کے لیے، جس کے ذکر و اذکار کے لیے، جس کی بلندی کے لیے ہر مسجد، ہر اسلامی اور دینی مجلس اور ہر گوشے میں ایک ایک وقت اور سیکنڈ کے ایک لمحے میں کروڑوں اور کھربوں بار اس بات کی گواہی لاکھوں لوگ اور کروڑوں لوگ دیتے ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور رسول ہیں. کوئی لمحہ اس سے کبھی خالی نہیں جاتا. دنیا میں کتنی بھی سازشیں کر لی جائیں، اسلام کو دبانے کی کتنی بھی کوششیں کر لی جائیں، اسلام کے خلاف کتنی بھی طاقتیں اکٹھا ہو جائیں، لیکن اسلام کو دبانے والی کوئی طاقت نہ ماضی میں پیدا ہوئی تھی، نہ موجودہ دور میں ہو سکتی ہے، اور نہ مستقبل میں اس کا وجود ممکن ہے. یہ اسلام وہ پودا ہے، یہ سیرت رسول وہ پودا ہے جس کو جتنا دبایا جاتا ہے یہ اتنا ابھرتا ہے. اس اسلام کی تاریخ کو، اسلام کی ساری داستان کو آپ ماضی میں اور موجودہ دور میں تاریخ میں گھس کر کے دیکھیں کہ جن علاقوں سے اسلام کو نیست و نابود کرنے اور اسلام کے خلاف سازش کرنے کی ساری تدابیر اختیار کرنے کی کوششیں کی گئیں، انہی علاقوں سے اسلام پنپا ہے، انہی علاقوں میں اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی ہے، انہی علاقوں میں اسلام کے نام لیوا اور اسلام کی تعریف کرنے والے افراد پیدا ہوئے ہیں. اور کیوں نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی وادی میں تھے اور وہاں کے لوگوں کو آپ نے توحید کی تعلیم دی، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی تعلیم دی، وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ اس رب واحد کی عبادت کریں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے،
جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہم کو روزی روٹی دیتا ہے، جو ہم کو جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، تو اہل طائف نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا، آپ کے اوپر پتھراؤ کیے گئے، آپ کو لہو لہان کیا گیا، آپ کا سارا جسم چھلنی کر دیا گیا، آپ کے مبارک سر سے آپ کا مبارک خون نکل کر کے رستے رستے آپ کے پیر کے تلووں میں اور جوتے کے تلووں میں جم جایا کرتا تھا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اور یہ تکلیف دیکھی تو فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر کے میرے پیارے حبیب سے پوچھو کہ اگر آپ اجازت دیں تو طائف والے جو دو پہاڑیوں کے درمیان بستے ہیں، طائف والے جو دو پہاڑیوں کی درمیان کی وادی میں اپنے مکانات بناتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑیوں کو ملا کر کے ان کو کچل دیا جائے، ان کو اسی میں نیست و نابود کر دیا جائے، یہ اس میں پس کر کے آنے والی قوموں کے لیے داستان بن جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ آپ جانوروں کے لیے، چرند پرند کے لیے، درختوں کے لیے، جمادات کے لیے، پہاڑوں کے لیے، آسمان و زمین کے لیے، چاند اور ستاروں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے نبی آخر الزماں رحمت بنا کر کے بھیجے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو یہاں پر پیسنے یا ان کے اوپر عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو قوی امید ہے کہ انہی دشمنوں میں سے کوئی اسلام کا داعی نکل کر کے اسلام کا دفاع کرے گا اور اسلام پنپے گا۔ اور آپ تاریخ دیکھ لیں، سیرت رسول کا مطالعہ کر لیں، وہی نتیجہ نکلا۔ تو نبی آخر الزماں یہ رحمت للعالمین تھے سارے جہانوں کے لیے۔ تو یہ اسلام، یہ سیرت رسول کا پودا ایک ایسا پودا ہے، چاہے فرانس اور ساری دنیا اپنی سیاسی حکمت عملیوں کے لیے اور الیکشن میں جیتنے کے لیے اور دنیا کے گورکھ دھندے اور دنیا میں کرپشن کرنے کے لیے جو پیشاب پاخانے کے سلیقے سے واقف نہ ہوں، وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیارے حبیب اور اسلام پر کتنی بھی کیچڑیں اچھال لیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی کو چمکتا دمکتا سورج اور چاند بنایا گیا ہے۔ اس کی عزت و وقار پر، اس کی شان پر ان لوگوں کی شرارتوں کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو مسلمان سیرت کی طرف لوٹتا ہے۔ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو مسلمان پیارے حبیب پر درود بھیجنے کی کثرت کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب یہ حرکتیں کی جاتی ہیں تو جہاں حرکتیں کی جاتی ہیں وہیں کے سمجھدار لوگ، وہیں کے پڑھے لکھے ماہرین، بڑے بڑے ذہن اور دماغ رکھنے والے اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ آپ کے اوپر اتنی کیچڑیں کیوں اچھالی جاتی ہیں۔ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے سائے میں آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس انداز کے بے شمار واقعات اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھیں شاہ فیصل رحمہ اللہ کا وہ واقعہ جو سعودی عرب کے فرما روا تھے، جب اس ڈاکٹر کے پاس اسی فرانس میں یا غالباً کسی ملک میں وہ گئے اور وہ ڈاکٹر بڑے بڑے بادشاہوں کو کئی مہینے کے اپائنٹمنٹ پر ٹائم دیا کرتا تھا۔ جب یہ اس کے پاس پہنچے اور اس نے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں تکلیف کی وجہ سے نہیں آیا ہوں، مجھ کو کوئی بیماری نہیں ہے، میں کوئی پیغام دینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کس کام سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے، اس ڈاکٹر نے حسب معمول شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کے آگے اسلام کی ہجو، اسلام پر تنقید کرنے کی حسب عادت اپنے وتیرے کو ظاہر کیا اور وہاں پر وہ حرکتیں کرنے لگا۔ تو شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس پر لعن طعن کر کے فرمایا کہ کیا تم عربی زبان سے واقف ہو؟ کیا تم شریعت اسلامیہ کے مصادر سے واقف ہو؟ کیا تم شریعت اسلامیہ کے مصادر کو
اس کے اصولی مصادر سے پڑھ کر کے اسلام پر تنقید کے قابل بنے ہو. ساری کی ساری چیزوں کا جواب جب نفی میں ملا، وہ عربی زبان سے بھی واقف نہیں تھا، تو فرمایا کہ لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو شریعت اسلامیہ کا اور اسلام کا مطالعہ کرنا نہ جانتے ہوں، عربی زبان سے واقف نہ ہوں، اور اس کے باوجود اس کے نبی پر اور اس کے اصولوں پر اور اس دین پر تنقید کرتے ہوں. ڈاکٹر مجبور ہوا، اس نے ٹیوٹر رکھا، عربی زبان کا مطالعہ کیا اور اسلام میں داخل ہو کر کے اس نے اسلام کا اعلان کر دیا، کتابیں لکھی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. تو یہ اسلام ہے. اسلام پر تنقیدیں کرنے والے اگر اسلام کے گوشے میں اور اسلام کی تعلیمات کے تا کو بھی جان لیں، اسلام کی تعلیمات کے تھوڑے سے گوشے سے واقف ہو جائیں، تو اللہ کی قسم یہ دین فطرت ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، اس کو سینے سے لگائے گا. یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ احمقانہ حرکتیں کرنے والے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جو پیشاب پاخانے کے طریقے سے واقف نہیں ہیں، وہ آئے ہیں ہمارے پیارے حبیب پر کیچڑیں اچھالنے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں اسی گوشے کے ایک دوسرے گوشے پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سابقہ خطبہ جمعہ جو 12 ربیع الاول کی مناسبت سے تھا، 12 ربیع الاول وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ ہوا. یہ وہی تاریخ تھی جس تاریخ میں لشکر اسامہ جب جرف کے مقام تک پہنچ چکا تھا، اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے کمانڈر تھے. نبی آخر الزمان نے ان کو روانہ کیا تھا. جب بیماری کی کیفیت سنی تو وہاں سے لشکر کو چھوڑ کر کے بھاگے ہوئے الٹے پاؤں مدینہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے. حجرے میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنے کا ان کو حکم دیتے ہیں، انگلی ہونٹوں پر لگا دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خاموش رہو. تکلیف کے عالم میں تھے، کچھ سن نہیں سکتے تھے، کچھ بول نہیں سکتے تھے، لیکن سمجھ گئے تھے کہ یہ لشکر کو ابھی روک کر کے واپس آئے ہیں. اور اس کے بعد نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. تو اس کے بعد مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف واقع ہوتا ہے، وہ اختلاف اور اس اختلاف کا حل آج مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. مسلمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مسلمان کامیابی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، مسلمان اپنے نبی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، نبی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کو اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس فیصلے کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ لشکر اسامہ اب روانہ ہو جائے، وہ جا کر کے اپنے مشن پر نکلے اور جو حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اس کی تکمیل کی جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام نکلے. اعتراض کیا کہ اسامہ بن زید ابھی بچے ہیں، ان کی عمر 16 یا 17 سال تھی. فرمایا یہ نکل کر کے اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے کہ جا کر کے لشکر کی کمانڈری کریں، لشکر کا کمانڈر چینج کر دیا جائے، بدل دیا جائے. اور فرمایا کہ اگر یہ چلے جائیں گے، ان کے ساتھ اسلامی لشکر چلا جائے گا، تو یہ مدینۃ الرسول پر دشمنان اسلام جو عہد نبوی سے تاک لگائے بیٹھے ہیں، وہ آ کر کے حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اسلامی دارالسلطنت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان کھول کر کے سن لیا جائے. فرمایا لشکر اسامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے نتیجے میں روانہ ہوا تھا اور اسی حکم کے نتیجے میں روانہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں، آپ کے حکم کی پیروی کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. اور جہاں تک یہاں کی ریاست اور اسلامی دارالسلطنت اور اسلامی خلیفہ یعنی میرا معاملہ ہے، اگر دشمنان اسلام ہم پر حملہ کر دیں اور ہماری لاشوں کو درندے اور چیل اور کوے نوچ لے جائیں، تو بھی میں حکم رسول سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. لشکر اسامہ روانہ ہوا. حکمت عملی یہ اختیار کی گئی، ایک 17-18 سال کے بچے کو گھوڑے پر بیٹھا کر کے اسلامی سلطنت کے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کرنے کے لیے پیدل سفر اختیار کیا. دور تک چھوڑ کر کے آئے.
سارے کے سارے لوگوں کے اعتراضات دبا دیے گئے اور صرف ایک حکم رسول کی پیروی کے نتیجے میں پوری دارالسلطنت کے اوپر اور اسلامی دارالسلطنت کے بارے میں دشمنان اسلام کی طرف سے جو اعتراضات اٹھ رہے تھے، وہ منہ کھول کر کے جو چیزیں سوچ رہے تھے، جس انداز سے سازشیں کر رہے تھے، وہ ساری کی ساری سازشیں دب گئیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب مسلمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کا قائد اعظم فوت ہو جاتا ہے پھر بھی لشکر کو روانہ کیا جاتا ہے، جب مسلمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کا قائد اعظم فوت ہو گیا، دوسرا نیا خلیفہ متعین کیا گیا ہے، پھر بھی اتنی قوت اور طاقت ہے کہ یہ مسلم لشکر کو روانہ کرتے ہیں، اگرچہ دارالسلطنت اسلامی فوج سے اور اسلامی لشکر سے خالی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کے اندر دم ہے، مسلمان کسی بنیاد پر حکومت کرتا ہے، مسلمان کسی بنیاد پر دارالسلطنت قائم کرتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گئے، وہ بھی کامیاب ہوئے اور اسلامی خلافت بھی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھی۔ یہ سارے کے سارے واقعات ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے واقعے میں آپ اس کو دیکھیں، جب وفات ہوتی ہے اور سارے کے سارے صحابہ کرام بوکھلا اٹھتے ہیں، وہ ان کا قائد اعظم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ لرزاں رہا کرتا تھا، اور بعض روایات میں ملتا ہے قیامت کے دن ہر انسان نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ ہر انسان مادرزاد ننگا اٹھایا جائے گا، تو کیا کوئی کسی کی جانب دیکھے گا نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ کہیں زیادہ گمبھیر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی کی عکاسی کی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ اس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا۔ دودھ پلاتی عورتیں بچوں کو بھول جائیں گی، حمل ساقط ہو جائے گا، یہ صورتحال ہوگی، اور جس وقت پہاڑ روئی کے گالے کی طرح سے اڑتے پھریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر تو اپنی جگہ پر پیش کی، قیامت کی منظر کشی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میان سے تلوار کو باہر نکالا اور فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ میرے پیارے حبیب کی وفات ہو چکی ہے، اس کا فیصلہ میں اپنی تلوار سے کروں گا۔ آپے سے باہر ہونے کا یہ عالم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر لگوایا، ممبر لگا کر کے صحابہ کرام کو جمع کیا گیا، جمع کر کے انہوں نے آیت کریمہ پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں دین کو چھوڑ کر کے دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پھر جائے وہ سن لے، وہ اللہ رب العالمین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ رب العالمین شکر گزاری ادا کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی توحید کا پیغام تھی۔ آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، چادر اپنے سر پر لگاتے تھے، ہٹاتے تھے، کیفیت یہی تھی۔ اسی کیفیت میں، اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے اپنے مبارک چہرے سے چادر کو ہٹایا۔ یہ سکرات کا وقت تھا، موت کی قربت کا وقت تھا، چادر کو ہٹا کر کے ساری محنت و جستجو، ساری طاقت اکٹھا کرتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے لشکر اسامہ کے کمانڈر آئے تھے، ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے عائشہ صدیقہ وہیں بیٹھی ہیں، ان کی گود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر ہے، اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ میں تر و تازہ مسواک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
इशारा फरमाया। मिसवाक को आयशा सिद्दीक़ा ने अपने मुबारक मुंह में दाखिल करके उसको चबाया, चबा करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मुंह में दाखिल किया। यह कैफियत थी कमजोरी की, लेकिन कमजोरी के इस आलम में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत हो नसरानियों पर, जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। और इस पैगाम में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी तौहीद का पैगाम दिया। फरमाया, मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है, आप इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आपका मिशन मुकम्मल हो चुका है। वमन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा है, मरने वाला नहीं है। ये तौहीद का तसव्वुर था जो इस्लाम में तमाम नाजुक मौके से हमारे असलाफ ने जिक्र किया है। और हम हैं कि 12 रबीउल अव्वल को चादर न चढ़े, दिया न रोशन हो, फूल न चढ़ाए जाएं, गरीबों के पेटों पर लात मार करके कब्रों के ऊपर देग न चढ़ाए जाएं, और वहां पर जानवर ज़बाह न किए जाएं, और फजूल खर्चियां न की जाएं, तो हमारी रूह को तस्कीन नहीं मिलती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हिदायत अता फरमाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता था तो उसी की इबादत मतलूब है, वो जिंदा है, कभी मरने वाला नहीं, वो हमेशा हर चीज को सुनने वाला है। और उसी ने फरमाया है, लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ठहरा देंगे तो सुन लें कि आपके आमाल को भी तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा और आप भी खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आज मुसलमानों की वो जमाअतें जो कब्र परस्ती का जवाज फराहम करती हैं, मुसलमानों की वो तंजीमें और वो मकातिब फिक्र जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के बारे में उनसे मोहब्बत के बहाने से आपकी हक तलफियां करती हैं और आपके सिलसिले में मुबालगा आराई से काम लेती हैं, वो जवाब दें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गरगरे के आलम में चादर हटाते हैं, चादर ओढ़ते हैं और उसके बाद फरमाते हैं कि लानतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा, आज कौन सा जवाज मिला है, आज कौन सी बुनियादों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत की शहे रग को काटा जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है हम कुरान और सुन्नत की पैरवी करें। बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं आइंदा खुतबे जुमा के लिए मौखर करूंगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के हादसे के बारे में मुझको गुफ्तगू करनी है, मुझको अपने दिल की उस टीस को आपके सामने बयान करना है कि उम्मत इस्लामिया के लिए सबसे बड़ी नेमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत थी। मुसलमानों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे बड़ा इनाम नबी आखिरुज़्ज़मा की बेअसत और आपको नबूवत देना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी वजह से जो वाकया आ रहा था और छूट गया कि क़यामत के दिन सब नफसी नफसी के आलम में होंगे और सारे लोग नफसी नफसी के आलम में अपने नफ्स के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करेंगे। हर इंसान की जबान पर नफसी नफसी, मेरी जान मेरी जान, मेरी रूह, मेरा तहफ़्फ़ुज़, मेरा हिफ्ज़ व अमान, इसकी ख्वाहिशात के नारे होंगे। लेकिन वहां एक ही शख्सियत होगी, एक ही शख्सियत होगी जो हमारे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। उनकी ज़बान मुबारक पर उम्मती उम्मती होगा। आप फरमाएंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत के लिए राह नजात पैदा कर दे, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत के लिए आसानियां पैदा कर दे, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत से अगरचे कुछ भूल चूक हो गई हो लेकिन अगर वो बिदआत से,
شرکیات سے بچ کر کے زندگی گزارتا تھا تو ایسی صورت میں اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے. یہ ہمارے پیارے حبیب کی حرص ہوگی جو امت اسلامیہ کے بارے میں آپ اپنی زبان مبارک پر جاری فرمائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کا ایک واقعہ اور اس سے مسلمانوں کے لیے جو عبرتناک پہلو نکلتے ہیں اس کو بیان کر کے میں خطبے کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے. جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا, گھبرا گئے, دوڑ کر کے بھاگ کر کے اماں خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی, مجھ کو چادر اڑا دو, میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں. یہ وہ موقف تھا, یہ وہ واقعہ تھا, یہ تاریخ کا وہ سرہدہ گوشہ ہے جس کو آج مسلمانوں کو عبرت حاصل کر کے اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے. آج مسلمانوں نے بڑے آرام کے ساتھ ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہہ کر کے خواتین کو چوکھٹ کے باہر کر دیا, بڑے آرام کے ساتھ خواتین کی حق تلفی کر لی. لیکن سن لے مسلمان کہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے پہلے رسول, مسلمانوں کے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو اللہ رب العالمین نے سید الانبیاء بنایا, تمام انبیاء کا سردار بنایا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ آپ نے ایک اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, آپ کو شفاعت عظمی عطا کی گئی. قبر میں آپ کے بارے میں سوالات کا جواب نہ دینے والے کے لیے عذاب قبر کی وعیدیں سنائی گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کے آتے ہیں تو سب سے پہلے تسلی دینے والی ایک خاتون تھی. آج خواتین کی حق تلفی کرنے والے, خواتین کے اوپر لعن طعن کرنے والے اور اسلام پر یہ اتہام لگانے والے کہ اسلام نے خواتین کو حق نہیں دیا ہے, خواتین کے ساتھ برابری اور مساوات نہیں کی ہے, وہ بتائیں کہ اسلام سے زیادہ حق کس نے دیا ہے خواتین کو, اسلام سے زیادہ تکریم اور عزت کس نے کی ہے خواتین کی. تو اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے اسلام کے سب سے آخری نبی کو تسلی دی تھی اور فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو نبوت مل گئی, لیکن انہوں نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا, کبھی ذلیل نہیں کر سکتا, کبھی ہلاک نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آپ کے اندر چند صفات ہیں, ان صفات کے حاملین کو قدرت کبھی عذاب نہیں دیتی, دنیا میں کبھی تباہی نہیں آتی. وہ صفات اگر آج مسلمان بھی اختیار کر لیں تو ایسی صورت میں مسلمان ساری دنیا پر راج کر سکتے ہیں, عزت و وقار کما سکتے ہیں. فرمایا کہ آپ کے اندر چند صفات ہیں, اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں, رشتہ داریوں کو جوڑنے میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا کون سا رشتہ دار کافر ہے, کون سا مسلمان ہے, کون سا کسی دوسرے مکتب فکر کا حامل ہے اور کون سا توحید پر ایمان لانے والا ہے. آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور ان کی تکلیفوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. وَتَصْدُقُ الْحَدِيث, سچائی پائی جاتی ہے, آپ جھوٹ سے کام نہیں لیتے. اللہ رب العالمین جو کچھ آپ کے اوپر نازل فرماتا ہے پوری جرأت کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے سچائی کے ساتھ بیان فرماتے ہیں اور ہر حالت میں جھوٹ سے پرہیز فرماتے ہیں اور ہمیشہ سچ سے کام لیتے ہیں. آپ کے اندر انانیت, گھمنڈ اور اس انداز کی انا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کوئی بات بتائے تو اس کو جھڑک دیں, اس کے خلاف ہو جائیں, اس پر فتوے بازی کریں. آج کے دور کے طریقے سے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث رسول کا درس دینے چلے ہیں, ان کو بخاری کا بخار آتا ہے, ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں. لیکن اس کان سے سنا جائے, دوسرے کان سے نکالنے سے پہلے اس کو دماغ اور دل میں رکھ کر کے سوچا جائے, غور و فکر کیا جائے اور دیکھا جائے, اس کی پوری تحقیق کی جائے اور تحقیق کرنے کے بعد اگر وہ بات سچائی پر مبنی ہے
اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام ہے، تو اس کو قبول کرنا، اس کے مطابق چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آیات میں، روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جائیں آپ کوہ صفا پر اور مشرکین مکہ کو آواز دے کر کے توحید کا پیغام سنا دیں، اعلان کر دیں۔ اگرچہ اب ابو لہب نکل کر کے آپ کے خلاف لعن طعن کرنے والا ہے، اس کی بیوی نکل کر کے آپ کے اوپر لعن طعن کرنے والی ہے، آپ کو تکلیفیں پہنچانے والی ہے، وہ دونوں مل کر کے آپ کی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں سے طلاق دلوانے والے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف ہو، لیکن اس کے باوجود جائیں اسلام کے پیغام کو عام کریں۔ تو فرمایا آپ باتوں کی سچائی کو مانتے ہیں، تحقیق کے بعد ان کو قبول کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلْ اور آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ تیسری صفت تھی، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی وفات ہوئی، ان پر قرض تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے قرض کو چکا دیا۔ بعض دوسرے مذاہب کے ماننے والے آپ سے تعاون کے لیے پہنچتے تھے تو آپ ان کو صدقات و خیرات کے اموال دے کر کے آسودہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ بے روزگار کو کما کر کے کھلاتے ہیں۔ آج سیرت رسول اور محبت رسول کی دعوے داری کرنے والے ایک مثال پیش کر دیں کہ ان کے پڑوس میں ان دیگوں ہی میں سے کچھ کھانا آ جائے جو دیگیں شریعت اسلامیہ کی خلاف ورزی کر کے قبروں پر چڑھائی جاتی ہیں، وہ بھوکا مر رہا ہے اور آپ کے ہاں مسلم چل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے روزگاروں کو کما کر کے کھلاتے ہیں۔ صفوان بن امیہ آپ کے پاس آئے تو 100 بکریاں ان کو صدقہ کر دی، پھر کہا مزید ضرورت ہے تو 100 بکریاں پھر سے صدقہ کر دی اور فرمایا اس وادی کے درمیان جتنی بکریاں ہیں لے کر کے چلے جاؤ، اپنی ضرورت پوری کر دو۔ یہ دل تھا، یہ سخاوت تھی جو دشمن اور دوست کو نہیں دیکھا کرتے تھے بلکہ دوسروں کے بوجھ کو اتارا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی کے ساتھ آپ مخلوقات پر آنے والے مصائب میں تعاون کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، دوسروں کی گٹھریوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور اس میں پیغام ہے ہمارے حکام کے لیے۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو ہمارے فقراء اور مساکین اور مزدور طبقہ کئی ہزار کلومیٹر کا پیدل سفر کیا کرتا تھا۔ ہمارے لیے عبرت ہے کہ ان کے لیے انتظامات کریں، وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں۔ یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے کہ ہم خدمت خلق کے جذبے سے لوگوں سے جڑیں، اور آج کے دور میں ہمارے وطن عزیز میں اس سے زیادہ گہری پالیسی مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین ہم کو سیرت رسول کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی آخر الزماں کی تعلیم، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے احکامات کے لیے جان بھی نچھاور کر دیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔